یہ گئی ہے نا. تو کھانے والا رہنا کمال نہیں ہے، کمال کیا ہے کہ بندہ کھلانے والا بن جائے. غوث پاک نے کہا جیسے ہی تیرا لقمہ کسی بھوکے کے منہ میں جائے گا نا، اور تیرا کھانا کسی غریب کے پیٹ میں جائے گا، مولا تیرے دل میں آ جائے گا. قول یاد رہے گا، عمل کرو گے. میں ایک حدیث بھی پڑھتا ہوں، آخر 10 منٹ میرے پاس رہ گئے. تو غوث نے فرمایا کہ خدا کو پانے کا سب سے مختصر راستہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو چپ کر گئے ہو، موڈ نہیں بنتا نا، کچھ ہی بولو. آئے کیا کرنا؟ اور سنیں، جو کھلانے والا ہوگا اس کا چولہا کبھی بجھے گا نہیں، پکی گل. جو کھلانے والا ہوگا اس کا چولہا کبھی محتاج. اور بولو نا، ارے مولا کو غیرت آئے گی کہ بندہ ہو کے کھلا رہا ہے تو میں مولا ہو کے نہ کھلاؤں. تو جو کھلانے والا ہوگا نا اس کا چولہا کبھی. اور سنو، غوث نے 11ویں شروع کی تھی نا، کھلانا شروع کی تھا. کھلانا جب غوث دنیا سے جانے لگے ہوں گے، مولا نے کہا ہوگا عبد القادر تو مر رہا ہے نا، میں تو نہیں مر رہا. آئے قبر میں تو جا رہا ہے، جسم تیرا بے جان ہو رہا ہے نا. میں تو ازلی ابدی حی بھی ہوں، قیوم بھی ہوں، زندہ بھی ہوں. تو نے میری خاطر میرے بندوں کو کھلایا، اب تو قبر میں آرام سے بیٹھ، قیامت تک تیری 11ویں میں چل رہی ہے کہ نہیں. بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ 11ویں نعت کے بغیر تو ہو سکتی ہے، تلاوت کے بغیر تو ہو سکتی ہے، محفل کے بغیر تو، لنگر کے بغیر. لنگر کے بغیر. کچھ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بیچ میں آئے، پڑھے لکھے، اور ہی تسی ایویں چول کھوا چھڑ دے ہو. انہیں پیسے دی نا، چھوٹی چھوٹیاں کتاباں لے کے لوگوں کو دیو. ہاں علم آگے بڑھے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ کتابیں لکھنے سے مولا نہیں ملتا، کھانا کھلانے سے مولا ملتا ہے. قیامت تک 11ویں چلے گی. اور پاکستانیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ 11ویں ہے پاکستان. میلاد اتنا مدینے میں نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے، اور 11ویں بھی اتنی بغداد میں نہیں ہوتی جتنی. ہائے ہائے ہائے، ارے کتھے عبد القادر جیلانی، کتھے 11ویں. پاکستانیوں، تمہارا انتخاب نگاہ مصطفیٰ نے بھی کیا ہے اور نگاہ غوث البرا نے بھی کیا. ایویں اندیکھی محبت ایسے نہیں ہو گئی. کل سمجھ آئی نا، یہ پاکستان پہ ولیوں کا خاص کرم ہے. کیا ہے؟ اگر ولی قدم قدم پہ ولی نہ بیٹھے ہوتے، جنہ دنیا دا زور لگا نا اس پاکستان کو لبرل بنا دے. کل سمجھ رہے ہو؟ یہ کدوں دا لبرل بنیا ہوندا تے کدوں دی ایتھے بے غیرتی، بے حیائی، بے فحاشی اور بے دینی اور ملحدانہ پن کبھی کا یہاں پھیلا ہوتا. مگر خدا کی قسم نہ وہ طاقتیں اب تک کامیاب ہوئی ہیں نہ ہوں گی، کیونکہ اولیاء کا ہے فیضان. ہوں بھی میرے محنت کرنی پوے تو پھر لوڑ کوئی. اولیاء کا ہے فیضان، نہیں گج کے ذرا مودی نو پتہ لگے. اولیاء کا ہے فیضان. اجی ابھی گونج نہیں بنی، گونج بنائے ذرا، گلے کھولیں. اولیاء کا ہے فیضان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور میں ایک مشاہدے کی بات عرض کر دیتا ہوں. پڑھے لکھے اب آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں جو حالات کو سمجھتے ہیں. اسلام آباد بنا دارالحکومت، پہلے کراچی تھا نا، پھر ایوب خان کے دور میں بنا اسلام آباد. اب بنانے والے مولوی تو نہیں تھے نا، وہ افسر طبقہ تھا، اس کی ان کے پیچھے بیرونی قوتیں اب بھی کار فرما ہے. اس وقت بھی ہمارا نصاب، یہ بھی آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جانے والا نصاب تعلیمی بورڈز میں نہیں بن رہا، اسلام آباد کی امریکن ایمبیسی میں بن رہا ہے. یہ ویلا بھی آنا سی، مگر جنی مرضی زور لا لیں
ساڈا بابا زندہ، ساڈا خواجہ، ساڈا داتا، ساڈا ہر ولی تو پاکستان بھی زندہ باد ہے نا۔ تو ان کی کوشش تھی کہ اسلام آباد جو نیا شہر بن رہا ہے نا، اس پر دین کی چھاپ نہ لگے، اس کو لبرل شہر بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ کتے کتے مسجد بنا دو، جن نے نماز پڑھنی اندر جا کے پڑھ لو، لیکن شہر میں دین کا رنگ نظر، جیسے لاہور میں جائیں داتا حجویری سامنے آ جاتا ہے، پورے لاہور پہ چھایا ہوا ہے داتا نگری۔ پاک پتن جاؤ تو بابا فرید سامنے آ جاتا ہے، کراچی جاؤ تو عبداللہ شاہ غازی پہاڑ کے مزاج میں سامنے آ جاتا ہے۔ ان کی کوشش تھی اسلام آباد میں ایسا رنگ نہ ہو، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ سازشیں کرتے ہیں، مولا تدبیر کرتا ہے۔ تو ہن ذرا جا کے دیکھو اسلام آباد، انہاں سوچیا کی تھی تے بن کی گیا۔ شکر پڑیاں پہ کھڑے ہوں، جو وہاں پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، شکر پڑیاں پہ کھڑے ہوں، سامنے مارگلا کی پہاڑیاں ہیں، بیچ میں اسلام آباد ہے، بیچ میں ادھر شکر پڑیاں، سامنے مارگلا کی پہاڑیاں اور بیچ میں پورا اسلام آباد شہر۔ اب ذرا شکر پڑیاں پہ کھڑے ہو کر نا اسلام آباد کو دیکھیں تو پھر مولا کو داد دیں۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں دین کی چھاپ نہ لگے، مولا نے کیا کیا؟ اسلام آباد کے دائیں طرف امام بری سرکار کو بٹھا دیا، دوسری طرف گولڑا شریف میں پیر مہر علی شاہ کو بٹھا دیا۔ اے سائڈ بھی کور ہو گئی، او سائڈ بھی کور ہو گئی، ادھر بھی اللہ کا ولی، ادھر بھی اللہ کا ولی، بیچ میں پہاڑی کے اوپر فیصل مسجد بنوا دی جو پورے اسلام آباد سے نظر آ رہی ہے، جس کی ہر اذان یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ ولیوں کا فیضان ہے۔ کس کا؟ الحمدللہ جو ولیوں کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، میلاد کا رنگ، عرس کا رنگ یہاں پہ ہے نا دنیا میں۔ اور بولو تو غوث پاک نے کیا فرمایا کہ خدا کو پانے کا سبحان اللہ ہو گئی ہے ابھی، یہ پہلی باری ہون ہوئی ہے، آگے تسی کہہ رہے سنا ہاں انہاں دی پہلی تے میری آخری۔ تو گل میں مکمل کر رہا، کیا فرمایا کہ بھئی خدا کو پانے کا سب سے مختصر راستہ کیا ہے اللہ کے بندوں کو؟ بس ایک بات میں کہہ دوں، جو کھلانے والا ہوگا نا، کیا کچھ بولو، مٹھے بولو گے تو پھر میں ٹائم اور لے لینا، فٹافٹ بولی جاؤ تو کم نبڑی جائے۔ ہاں جو کھلانے والا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کروڑ پتی نہ بنے، ہو سکتا ہے وہ ارب پتی نہ بنے، ہو سکتا ہے وہ سرمایہ دار نہ بنے، مگر خدا کی قسم کبھی زندگی میں محتاج نہیں بنے گا، یہ ضمانت ہے۔ ارے لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کی جو آگے نسلیں ہیں نا، کوٹھیاں بن گئی، گاڑیاں آ گئی نا، مزے سے لوٹ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں بے وقوفو، ان کے بابے نے کھلا اتنا دیا ہے، نہیں سمجھے؟ ان کے بابے نے کھلا اتنا دیا ہے، بانٹ اتنا دیا ہے، اور مخلوق خدا کو راضی اتنا کر دیا ہے کہ مولا اس کی جزا نسلوں کو دے رہا۔ آؤ جو بھی کھلانے والا ہوگا، لازمی نہیں کہ وہ وقت کا پیر ہی ہو، آستانے والا ہی ہو، نہیں نہیں، جو بھی کھلانے والا ہوگا نا، خدا کی قسم وہ کبھی زندگی میں محتاج۔ صوفی برکت علی صاحب کا نام سنا ہے؟ فیصلہ آباد میں ان کا مزار ہے، ان کا بھی قول سن لیں، فرماتے ہیں کبھی خدا سے کثرت نہ مانگنا کہ مولا بہتا دے دے، کثرت جب بھی خدا سے مانگو تو برکت مانگنا۔ کیا مانگنا؟ کچھ بولو، برکت کیا ہوتی ہے، کثرت کیا ہوتی ہے؟ کثرت تو آپ دیکھتے ہیں نا، اور کثرت والوں کا حال بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو ہو رہا ہے، نہیں دیکھ رہے؟ اب بولو برکت کیا ہوتی ہے؟ سنو میں پنجابی کا ایک جملہ بول دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ جمع بھی نہ ہوئے تے تھوڑ بھی نہ پوے، جمع بھی نہ ہوئے
چھوڑ بھی تو جوڑیوں میں جمع بھی نہ ہو اور ضرورت آنے پر مولا کہیں نہ کہیں سے دے دے. بابکار انداز میں ضرورت پوری ہو جائے، اس کا نام کیا ہے؟ کثرت. اگر اچھی شے ہوتی تو مصطفیٰ کے گھر میں نہ ہوتی؟ بولو نا. کثرت اگر اچھی شے ہوتی تو فاطمہ کے گھر میں نہ ہوتی، علی کے گھر میں نہ ہوتی، صحابہ اور اہل بیت کے گھر میں نہ ہوتی. کثرت کمال نہیں ہے، برکت کمال ہے. کیا کمال ہے؟ کثرت میں بے سکونی ہے، کثرت میں فکر ہے، کثرت میں اندیشے ہیں، کثرت میں بیماریاں ہیں، کثرت میں گولیاں کھا کے سونا ہے. اور برکت والا خدا دی قسم جاگدا بھی ہوے تے سکون چ ہوندا ہے. اٹ تھلے رکھ کے بھی سو جائے تو انہوں نیندر آ جاندی ہے. تو انہوں نے ایسی کمریاں چ بھی نیندر الہاکم التکاثر، کثرتوں نے تمہیں غافل کر دیا، برباد کر دیا. صوفی برکت علی صاحب نے کہا کبھی کثرت نہ مانگنا. کیا مانگنا؟ سارے بول دے ہو، جڑا بولے گا تو مل بھی جائے گی انشاءاللہ. کیا مانگنا؟ برکت مانگنا. ایک واقعہ بس میں سنا دیا لاہور کا. لاہور میں ایک دانشور تھے اشفاق صاحب زادیہ والے. تو وہ درویش دانشور تھے، اللہ والے تھے. ہمارے منہاج القرآن میں بھی تشریف لائے ایک تو پروگراموں میں. وہ لکھتے ہیں کہ میں صبح ناشتے کے بعد نا اپنے گھر سے نکلا، سڑک پہ جا رہا تھا. ایک بابا امرود پیا بیچے کہ کوئی قیمتی سوغات نہیں، سب تو سستا پھل کیڑا ہے؟ امرود یا کیلا. کیوں بھائی؟ ایت کی بڑا کیلا آیا ماشاءاللہ، اللہ نے غریباں تے رحم آ گیا. اس دفعہ سارے پھل ماشاءاللہ اللہ پاک نے بہت دیے ہیں. علامہ اقبال کا جملہ مجھے یاد آیا. علامہ اقبال نے کہا نا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، مولا ان کو پھلوں کا رزق دے. اقبال کی سوچ دیکھیں. اقبال نے کہا یہ دعا صرف مکے والوں کے لیے نہیں تھی. اقبال نے کہا یہ دعا صرف مکے والوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا میں جو بھی مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا ان سب کے لیے دعا. اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے گا. دیتا کہ نہیں دیتا؟ جاپان چ نا امب دی ایک کاش ملتی ہے مہنگی، ایک کاش کہ تسی پوری پارٹی بھر کے چوب دیو. اللہ کا فضل ہے. کہو نا سبحان اللہ. شکریہ کے طور پہ کہو نا اونچی سبحان اللہ. سبحان اللہ. امرود بیچ رہا ہے، دوسری سبحان اللہ آگے جی. امرود بیچ رہا ہے تو بابا اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے امرود اچھے لگے. میں کھڑا ہو گیا. میں کہا بابا جی ریٹ کی ہے؟ کس بھاؤ بیچ دے ہو؟ وہ بابا آگے سے پتا کیا کہتے ہیں؟ بابا کہتے ہیں، یہ بھی بابا تھے سفید داڑھی. وہ کہتا ہے بابے جڑے 2-4 کھانے کھا تے جا کی ریٹ پوچھتا پھرتا. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں اور حیران ہوا. تو میں نے کہا بابا جی تسی بیچ دے نہیں، یہ لنگر لایا؟ کہتا نہیں میرا کام ہی ہے، یہ روزگار ہے، یہ میں بچے پال رہے ہیں، جوان کیتے ہیں، شادیاں کی ہیں، اسی ریڈی تو وہ سارے اپنا اپنا کما رہے، میں ریڈی لا رہے ہیں، میرا کاروبار ہی ہے. تو کہا جی بابا جی تسی بڑے ہیں کہ کہہ رہے بھی کھا دے جا. وہ بابا کہتا ہے بابا تو پہلا دن نہیں آیا، تو پہلا دے تو کئی آ کے کھا کے ٹوٹ گئے، تو بھی کھا کے ٹوٹ گیا، تو کا دے پیسے دینے. میں پھر کھڑا ہو گیا. میں کہا بابا اصل گل دس گل کی ہے؟ وہ کہتا ہے بس میں جو غریب آدمی آتا ہے نا کوئی بابا شابا میں پیسے نہیں لینا، باقی میں بیچتا. رات نو جدو میں گھر جا کے حساب کردا نا واللہ خیر اس کا یقین ہے خدا پہ، ساڈا کوئی نہیں. اتنے کچھ اور تے اتنے کچھ اور. وہ کہتا ہے جب رات کو جا کے میں حساب کرتا ہوں نا میرے اصل پیسے بھی پورے ہوتے ہیں تے نفع بھی ڈھیر سارا ہوتا ہے. یہ ثواب کھٹیا اس طرح وا. یہ ہے برکت. برکت یہ کیا ہے؟ برکت. تکی منگنی ہے. ذرا دہراتے ہو. غریب نواز نے کی فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو کسی ولی کا، تو یہ بھی نہ ہو سکے تھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ. سبحان صوفی اللہ. برکت صاحب نے کیا کہا کہ کبھی کثرت کیا مانگو، برکت.
اور غوث نے کہا کہ خدا کو پانے کا سب سے چھوٹا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا. اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پیر صاحب کو میں این واسطے نہیں آکھا سبحان اللہ تو سبس کرو انہاں کچھ محسوس کیتا ہے. میں عرض کریں دا پیا میرے اکھیاں دے پردیاں بھی سمندر پور سکون وسدا ہے. قبلہ توجہ کرو سو میرے اکھیاں دے پردیاں وچ سمندر پور سکون وسدا ہے. میرے جذبات سامن ہن و سامن لوگ نہیں دے دے. میرے اکھیاں دے پردیاں وچ سمندر پور سکون وسدا ہے. میرے جذبات سامن ہن و سامن لوگ نہیں دے دے. سوا چھوڑیا ہے منہ اپنا زباں ہوں من دا کیا فائدہ. جدا غم خار کونڈو غم سنامن لوگ نہیں دے دے. جدا غم خار کونڈو غم سنامن لوگ نہیں دے دے. میں ایک اعلان بلا کرنا پیا فتح پور دے اندر پیر محمد غوث شاہ صاحب دے کول کانفرنس غوث الورا کانفرنس کل شام تو شروع تھی سی انشاءاللہ پرسوں ہی ہو سی جہاں وچ کافی ملک دے علماء کرام مشائخ عظام ثنا خانان مصطفیٰ قرہ حضرات تشریف گنا سن. لنگر دا وسیع انتظام ہو سی. تمام دوست این محفل دی شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرے سو. ہوں انشاءاللہ میں آخری خطاب دے واسطے پیر طریقت رابر رشد و ہدایت مسلک اہل سنت دے مشفق شفیق بدل و جان رفیق عمیق لعیق الطریق خلیق پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ میں انہوں دی خدمت گزارش کرینا اور تشریف گھنا میں اور اپنے خیالات دے نال ساڈے قلوب و ذہن کو مستفیض فرماویں. تساں محبت والا نعرہ سنے سو ذوق والا نعرہ سنے سو. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری آستانہ علی پیر صدر شریف نعرے غوثیہ زندہ باد.